بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے۔ سن ہجری 2 میں عید کی نماز سنت قرار دی گئی۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں صلاۃ سے مراد عیدین کی نماز ہے۔ عید کی نماز کا حکم آپ جانتے ہیں سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دکھنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا تھا، امرنا صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ان نخرج، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا تھا۔ عید کی نماز کا وقت، عیدین کا وقت، سورج بلند ہونے کے بعد سے، سورج طلوع ہونے کے بعد سے ایک نیزے کے بلند ہو جانے کے بعد عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، البتہ ایک نیزے کے بقدر سورج تھوڑا اوپر آ جائے اس کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ ایک چیز بہت اہم ہے کہ عید الفطر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، فاقہ بن سعد ہے، تلخیص میں بہت ساری روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کے مقابلے میں تھوڑی جلدی ادا کرتے تھے، بہت جلدی پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن نماز کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے افضل جگہ کون سی؟ تو بہتر عیدگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، چھوٹے بچوں کو لانے کا حکم دیتے تھے، ماؤں بہنوں کو لانے کا حکم دیتے تھے، اور عید کے نماز کے اندر کی جانے والی دعا اتنی قبولیت کے قریب ہے اور رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں بہنوں کو حکم دیا تھا کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے پھر بھی آپ آئیے، دعا میں شریک ہو جائیے عیدگاہ کے اندر۔ تو پتہ چلا وہ دن، اس وقت کی دعا اللہ کو، وہ خوشی کے لمحات بہت پسند تھے، لہٰذا چھوٹے بچوں کو اور ماؤں بہنوں کو عیدگاہ کی طرف لے جانا یہ جائز ہے، لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عیدین کے دن رات کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن غسل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کرتے تھے۔ ام عطیہ اور دیگر حضرت فاقہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ اور عیدین کے دن پابندی سے غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس غسل کا وقت نصف رات سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ نصف رات کے بعد کبھی بھی، آدھی رات گزرنے کے بعد آپ عید کی نیت سے غسل کر سکتے۔ عید کے دن عمدہ لباس پہننا سنت ہے، سفید لباس پہننا سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، سرما لگانا، ناخن اور بال کی صفائی کرنا اور دیگر تمام چیزوں کی جو صفائی اسلام میں مطلوب ہے عید کے دن کرنا یہ سنت ہے اور ایک بہتر عمل ہے۔ عید کے دن کسی غریب یتیم کو کپڑے دینا پہننے کے لیے سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے جاتے ایک یتیم بچے کو جوڑا دے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ان یہودی پریوار نے ایمان کو قبول کر لیا تھا کہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے خوشیوں میں بھی اپنے سے علاوہ غیروں کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ بہت لمبی حدیث، لمبا واقعہ ہے، البتہ سنت یہ بھی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کسی غریب یتیم کو ضرور ایک کپڑا دے دے۔ عید الفطر کی نماز کے اندر، عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، اور کھجور کھائے تو طاقت میں کھانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد کھانا سنت ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا تو اس کی توجیحات محدثین نے کتنی بہترین لکھی ہے کہ عید الفطر کے اندر انسان مہینہ بھر روزہ رکھتا ہے اور عید الفطر سے پہلے کھاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رب تعالیٰ، ہمارے رب جی، آپ نے ہمیں جب بھوکا رہنے کا حکم دیا ہم مہینہ بھر بھوکا رہے، اور آپ نے جب کہا کہ کھاؤ تو ہم کھانا شروع کر دیا، تو عید کے پہلے رب تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اب کھاؤ، تم، میرا حکم ہے، تم نے مہینہ بھر میرے لیے روزہ رکھے، اب مہینے کے بعد جب عید آئی ہے تو میری تمنا ہے کہ آپ عید کے پہلے کچھ میٹھا کھا کے چلے جاؤ۔ اسی طرح عید کے لیے عیدگاہ میں جانے کے لیے یا مسجد میں جانے کے لیے بہتر سنت کہ دو راستوں سے، جانے کے لیے ایک الگ راستہ استعمال کیا جائے اور جب ہم عیدگاہ سے لوٹے تو الگ راستہ استعمال کیا جائے۔ جانے کے لیے لمبا راستہ استعمال کرنا سنت ہے۔ پتہ چلا خوشیوں کے لمحات کو زیادہ کرنا
یہ سنت رسول ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے تھے تو اضحک اللہ سنک کہتے تھے کہ پروردگار تمہیں ہمیشہ ہنستا رکھے. خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہونا مومن کی علامت ہے. تو عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے لمبا راستہ اختیار کرنا اور لوٹتے وقت چھوٹا راستہ استعمال کرنا. پیدل جانا سنت ہے. اگر کوئی تکلیف ہو یا بڑھاپا ہو، چلنا مشکل ہو، راستے میں کیچڑ ہو تو سواری کے ذریعے جائے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے کہا کہ عیدگاہ ہونا یہ شان ہے بستی کی، شہر کی، کسی بھی جگہ کی. لیکن اگر عیدگاہ میسر نہیں ہے یا عیدگاہ میں جانے کے لیے کیچڑ ہے، بارش کا موسم ہے، تکلیف ہے، تو پھر مسجد میں پڑھنا بھی افضل ہے. مسجد میں عید کی نماز ادا کریں گے. عید کے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نماز نہیں. عید کے دن کوئی آذان نہیں ہے عید کی نماز کے لیے، بلکہ مؤذن الصلاۃ الجامعہ کہہ کر لوگوں کو مدعو کرے گا. اور یہ عید کے پہلے کی سنتیں تھی. پروردگار اس عید کو ہمارے زندگی میں قبول کرے اور بار بار ایسی عیدیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو عافیت کے ساتھ نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.